السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں غم ہے ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کی غیبی مدد کر دے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرا نام ساحل خان ہے، میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں۔ آج آپ سنیں گے ایک ایسی ڈراؤنی کہانی جس میں ہر پل موت کا سایہ ہوگا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ ہمارا گھر تقریباً 37 سال پرانا ہے۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے دادا کے ساتھ مل کر بنایا تھا، کیونکہ میرے دادا راج مستری تھے۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، لیکن گھر کو بنا تو دیا تھا، لیکن اس گھر میں رہتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تب ہم اپنے پرانے گھر یعنی دادا کے گھر میں چاچا تایا وغیرہ کے ساتھ مل کر رہتے تھے، اور یہ گھر میرے بابا نے الگ ہونے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میرے بابا اور ان کے بھائیوں کے بیچ اکثر اوقات تکرار رہتی تھی۔ سب ماشاءاللہ فیملی والے تھے، تو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ پھر بابا نے یہ گھر بنا لیا، لیکن اس علاقے میں تب کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا تھا، نہ سڑکیں بنی تھی، نہ کوئی سیوریج کا نظام تھا، اور نہ ہی گیس تھی۔ بس پانی اور بجلی ابھی آئی ہی تھی، اور جگہ سستی ملی تو بابا نے خرید کر بس گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ایک تہہ خانہ بھی بنا لیا، جس کا رقبہ تقریباً 4 مرلے ہے، اور جبکہ پورا گھر 5 مرلے کا ہے۔ بجلی کا کام بھی کچھ ہوا تھا اور کچھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کی 2 منزل پر قریباً بجلی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس طرح گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور پیسے بھی آتے رہیں گے، اور تب تک گیس کا کنیکشن بھی لگ جائے گا۔ پھر ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ بابا نے اپنے ایک دوست کے کزن کو گھر کرائے پر دے دیا۔ وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ بابا کے دوست نے بابا سے کہا کہ اس کا کزن گھر چھوڑ رہا ہے، اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ کے اس گھر کے بیسمنٹ میں بہت ہی گندی ہوائیں، چیزیں، غیر مرئی مخلوق ہے جو ان کو تنگ کرتی ہے۔ تو بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کیا ہو گئے تمہیں؟ تو کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ بھلا آج کے دور میں بھی تم ان فضول باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو بابا کے دوست نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یار، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ رات کے وقت اکثر زور زور سے کبھی کوئی ہنستا ہے اور کبھی کوئی زور زور سے روتا ہے، کبھی کوئی ان کی چارپائی کے قریب آ کر چارپائی کو زور سے ہلاتا ہے اور بیسمنٹ میں بھاگ جاتا ہے، اور اکثر کبھی دن میں بھی ان کی کھانے کی چیزیں بیسمنٹ میں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور جب وہ بیسمنٹ سے چیزیں واپس لینے جاتے ہیں تو غرانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بابا نے بولا، یار کوئی بلی کتا ہی نہ ہو جو بیسمنٹ میں گھس گیا ہو اور ان کی کھانے کی چیزیں اٹھا لے جاتا ہو؟ تو بابا کے دوست نے بولا، یار یہ تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال وہ لوگ اب اور نہیں رہنا چاہتے اور گھر کو خالی کرنا چاہتے۔ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی لوگ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی وہ کسی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔ پھر بابا نے کہا، چلو جب وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیں تو تالا لگا کر چابی دے جانا، اور ان کے جو ایڈوانس کے پیسے وہ لے جانا۔ تو بابا کا دوست ٹھیک ہے بول کر چلا گیا۔ یہ سب ہم گھر والے سن اور دیکھ رہے تھے، اور امی نے بابا سے بولا کہ وہاں واقعی میں ایسا کچھ تو نہیں ہے؟ بابا نے پھر مسکراتے ہوئے بولا کہ اب تم بھی شروع ہو جاؤ یار، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت بار وہاں جاتا آتا رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو۔ اتنے میں میرے بڑے بھائی قاسم نے کہا، بابا چلو ہم لوگ وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں، کیا چکر ہے، کیا ماجرا ہے آخر وہاں پر۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سامان اٹھا رہے ہیں، تو شام کو تالا بھی لگاتے آئیں گے۔ تو میں نے بھی بابا سے بولا،
بابا میں بھی چلوں گا۔ پھر میرے ایک اور بڑے بھائی عاصم نے، جو دوسرے نمبر پر ہے، اس نے بھی بولا بابا اب آپ تینوں چل رہے ہو، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر شام 5 بجے کا ٹائم تھا، ہم تینوں بھائی بابا کے ساتھ اپنے اس گھر میں آ گئے، جہاں کر کے کچھ لوگ سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے۔ یہ وہی بابا کا دوست اور اس کے کزن تھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے اپنے دوست اور اس کے کزن سے سلام لیا اور حال پوچھنے کے بعد کہا، یار اور کتنا سامان باقی ہے؟ اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں مدد کریں گے آپ؟ بابا کے دوست نے بولا، نہیں بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہے وہ رکھنے باقی ہے۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھی ان کو سلام کیا، بولا باجی بہت افسوس ہوا کہ اب لوگوں کو ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ خاتون بولی، بس بھائی ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پر ادھر تو پہلے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں آیا۔ تو بابا نے بہت حیرت سے بولا، باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا کوئی وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی، نہیں بھائی جان مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا، یار نبیل بھائی کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ نبیل نے کہا، ریاض بھائی گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو میری نظر بیسمنٹ کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جو بہت ہی خوفناک آواز میں غرغرا رہی تھی۔ اس کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی اور وہ بہت ڈر رہی تھی، جبکہ میری بیوی دوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی، پر پھر بھی یہ کانپ ہی رہی تھی اور میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھی، جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہو، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہو، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا بلکہ سفید آنکھیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے جیسے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو بھی ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سرزمین پڑکتی اور کبھی عجیب سے آوازیں نکال کر ہنس رہی تھی، اور ایک دم سے خاموش اور اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراونا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی۔ نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو۔ بس ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت کانپنے لگ گئے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور یہ شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے، اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتا دیا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کروانا ہے، اب ہمیں ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس دلوا دینا، پر ہمیں کہیں اور گھر لے دینا، اور صبح سامان اٹھانے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے۔ اس وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے بولا، چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل کو ایڈوانس کے پیسے واپس دے دیے اور کہا، میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کئی آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، اور ایسے میں یہ جگہ سنسان ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھا کرو، اپنے اوپر پھونک مار لیا کرنا، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کر لیں گے۔ پھر ان لوگوں سے بابا نے سلام لیا اور وہ چل دیے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے کہ جیسے کوئی ہمیں بچا سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو، اور ہم نہیں ڈرے۔ اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے بابا نے کہا، لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں
اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہنسنے لگے تھے۔ اتنے میں ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا۔ میں نے فوراً بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، تم لوگ مجھے الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو کیا؟ میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا بھائی قاسم بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد میرے دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے، چلو شاباش گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور قاسم بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ ہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ اتنے میں ہم پرانے گھر پہنچ گئے۔ بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹھا ہوئے تو امی نے بابا سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتا دیا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا، ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہوا ہو۔ بابا نے پھر سے بولا، ارے یار وہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا، جی ہاں امی، بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ یہ سنتے ہی فوراً قاسم بھائی نے بولا، وہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی میرے امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بس کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں پر، بس اس کا وہم ہوگا۔ پھر بابا نے بولا، میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ کر مکان کرائے پر دے دے۔ یہ کہتے ہوئے بابا اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کچھ ہفتوں کے لیے وہ گھر ایک بار پھر سے بند ہو گئے۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بابا نے مجھ سے کہا، دیکھو دھیمی باہر کون ہے؟ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہے؟ میں نے بولا جی۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ ڈیلر اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آئے۔ یہ سن کر میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس ڈیلر سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے، کوئی فیملی آئی ہے اور ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔ پھر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دیے تھے اور ڈیلر چلا گیا۔ پھر کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کے ساتھ لے کر آیا۔ یہ اس فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا، جی بولیے۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہے کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکروں کو بھی کسی طرح نے بری طرح مار ڈالا ہے۔ تو ڈیلر بیچ میں بول پڑا، جی ریاض بھائی، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانوروں کی انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانوروں کا جسم کچھ غائب ہے۔ پرتے خانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں، یہ سب دیکھ کر ایسا تو کبھی نہیں دیکھا۔
اب بابا حیرت بری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا بھائی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، اب آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے بابا سے بولا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لا کر گھر کا معائنہ کرایا ہے، تو مولوی صاحب نے سب دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تہ خانہ مکمل طور پر بند کر دو، اس کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کرنا ہے، کیونکہ اس تہ خانے میں بہت ہی بری اور طاقتور شیطانی چیزیں بس گئی ہیں اور وہ جلد یہاں سے جانے والی نہیں ہے، تو میں آپ کے پاس تہ خانے کو بند کرنے کا کہنے آیا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تہ خانہ مکمل بند کرا دوں گا، کیونکہ کم کرائے کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تہ خانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا۔ بابا نے بولا چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لے، اور پھر لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ پھر کوئی 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے کے لیے جانے لگے، تو میں اور میرا بھائی عاصم بھی بابا کے ساتھ چل پڑے، اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ تو بابا نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جی فرمائے اور آپ لوگ کون ہیں؟ بابا نے کہا باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، دراصل ہم کرایہ لینے آئے ہیں، کیا اشرف بھائی گھر پر ہے؟ تو خاتون بولی جی ریاض بھائی آپ لوگ اندر آ جائے۔ بابا نے بولا شکریہ باجی۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو خانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا، تو اس کا نام اشرف تھا اور یہ خاتون کا شوہر تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا، اور پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام دعا کرنے کے بعد اشرف نے بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا۔ تو بابا نے کہا نہیں اشرف بھائی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اشرف نے کہا ریاض بھائی آپ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں گے تو۔ بابا نے بولا جی ٹھیک ہے اشرف بھائی۔ یہ کہتے ہوئے بابا بیٹھ گئے اور ساتھ میں ہم دونوں بھی۔ پھر بابا نے اشرف سے پوچھا جی اشرف بھائی اب تو تہ خانے سے کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ اشرف نے کہا جی ریاض بھائی اب تو سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوار کو ٹوک رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہے، لیکن دیوار تو خیر سے صحیح ہوتی ہے، ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے۔ یہ سنتے ہی بابا نے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف جا کر اس دیوار کو دیکھا، تو بابا حیران رہ گئے۔ ہم بھی بابا کی طرف گئے تو دیکھا کہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑ گئی تھی۔ تو بابا نے فوراً کہا اشرف بھائی ذرا ادھر دیکھیے، تو اشرف بھی حیرت انگیز نظروں سے بیسمنٹ کی دیوار پر دیکھنے لگا اور بولا ریاض بھائی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ دنوں بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو میں نے آج ہی دیکھا ہے، یہ دیوار تو ٹوٹنے والی ہے۔ بابا نے بولا ہاں، میں سر ہلایا اور پھر بابا اور سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اور اتنے میں خاتون چائے لے کر آ گئی اور ساتھ میں کچھ بسکٹ بھی۔ بابا نے بولا جی اب اس کی کیا ضرورت تھی، چائے بھی بہت تھی۔ تو خاتون بولی بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اگر آپ کے آنے کا پتہ ہوتا ہم آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر لیتے۔ بابا نے بولا بہت بہت شکریہ باجی، بس ادھر سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے مل بھی لیں گے اور کرائے کا بھی پتہ کر لیں گے، اس لیے ہم لوگ آ گئے۔ خاتون بولی کہ آپ نے بہت اچھا کیا ریاض بھائی، ہم تو ایسے سارا دن گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ بابا نے بولا جی باجی ابھی ادھر آبادی جو کم ہے، پر کوئی بات نہیں، اب کچھ آس پاس گھر بن رہے، انشاءاللہ جلد ہی یہ علاقہ بھی آبادی سے بھر جائے گا۔ خاتون بولی جی بھائی اللہ کرے جلد ہی ہو جائے، ورنہ تو اس میدان ہی نظر آتا ہے آس پاس۔ پھر بابا اور سب لوگ چائے پینے لگے، اور چائے پیتے ہوئے بابا نے اشرف بھائی کو بولا اشرف بھائی یہ دیوار کا جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی، پھر سے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ اشرف بھائی بولے جی ریاض بھائی میں کل ہی مزدور لا کر اسے دوبارہ سے پکی کرواتا ہوں۔ بابا نے بولا جی اشرف بھائی اس بار کا کرایہ آپ نہ دے، بس آپ یہ دیوار والا کام پہلے نمٹا لیں،
تو اشرف بھائی بولے نہیں نہیں ریاض بھائی کرایہ آپ لے جائے، ہم کروا لیں گے، کام پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے، کام پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بابا نے بولا نہیں اشرف بھائی اب آپ کو میری بھی بات ماننی پڑے گی، اور ایک بار یہ دیوار کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کرایہ بھی لے لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے زور دیا تو اشرف بھائی مان گئے۔ اس کے بعد چائے ختم کر کے بابا نے ان کو شکریہ ادا کیا اور اب وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں عاصم بھائی نے کہا بابا کیا سچ کہہ رہا ہے؟ بابا نے کہا میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بھائی بولا بابا آپ پریشان نہ ہو، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کرا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ جو بھی چیزیں ہیں جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کل دیوار پکی بن جائے گی تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ بابا نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ ہی شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے، بس دعا کرو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے پرانے گھر پہنچ گئے۔ تو امی نے پوچھا جی سب ٹھیک ہے نا؟ اب بابا نے بولا ہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن کوئی صبح کے 10:30 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا کام پر گئے ہوئے تھے، تو میں نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دروازے پر اشرف بھائی کھڑے تھے، پر تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے فوراً امی سے کہا امی اشرف بھائی آئے ہیں۔ امی نے دروازہ کھولا تو اشرف بھائی سے سلام کیا اور امی سے پوچھا باجی ریاض بھائی گھر میں ہیں؟ تو امی نے بولا نہیں بھائی ریاض صاحب تو اس وقت کام پر ہوتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے باجی کب تک آ جائیں گے ریاض بھائی؟ امی نے کہا بھائی وہ تو شام 4 بجے تک کام سے واپس آ جاتے ہیں، ہاں لیکن وہ 12 بجے دوپہر کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اشرف بھائی بولے ٹھیک ہے باجی پھر میں 12 بجے آ جاؤں گا۔ امی نے بولا بھائی سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی بولے جی باجی سب ٹھیک ہے۔ پھر امی نے کہا تو بھائی آ جائے، چائے تو پی کر جائے۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں باجی میں 12 بجے آؤں گا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ پھر اشرف بھائی نے سلام کیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا اور کہا اشرف بھائی اتنے بکلائے ہوئے کیوں لگ رہے تھے؟ میں نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا پتہ نہیں۔ امی بولی اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ یہ کہتے ہوئے امی واپس کمرے میں چلی گئی اور میں بھی واپس بیٹھک میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ پھر صبح 11:45 کا وقت ہوا تو میرے دونوں بھائی بھی کالج سے واپس آ گئے۔ تو میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو اشرف بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا تو دونوں بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یار یہ معاملہ تو بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا، ورنہ ہم لوگ تو مذاق ہی سمجھ رہے تھے۔ عاصم بھائی بولا نہیں بھائی یہ معاملہ واقعی میں پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کل جب ہم اشرف بھائی کے گھر گئے تو ادھر جو بیسمنٹ کو بند کرنے کے لیے جو دیوار کی تھی، اس دیوار کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور دیوار بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً پھر کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر پھر سے اشرف بھائی دوبارہ آ چکے تھے۔ قاسم بھائی نے فوراً جا کر دروازہ کھولا اور اشرف بھائی نے سلام کیا اور بابا کو پوچھا تو بھائی نے بولا اشرف آپ صحیح ٹائم پر آئے، بس بابا آنے ہی والے ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہنے کے بعد بھائی نے اشرف بھائی کو بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے فوراً پانی لا کر اشرف بھائی کو دیا۔ انہوں نے پانی ایسے پیا جیسے کوئی کہیں سے بھاگ کر آیا ہے اور ایک سانس میں پورا گلاس پانی ہی پی جائے۔ ہم تینوں بھائی اشرف بھائی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خالی گلاس میں اور پانی ڈالنا چاہا تو اشرف بھائی بولے بس آدھا گلاس ہی۔ اس کے بعد عاصم بھائی نے اشرف بھائی سے پوچھا اشرف بھائی سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج تو آپ دیوار کا کام کرنے والے تھے، اس کا کیا بنا؟ تو اشرف بھائی نے کہا بیٹا میں تو صبح ہی اس کام پر لگا تھا، پہلے میں نے اپنی بیگم کو اس کے آفس چھوڑا، اس کے بعد میں اڈے پر گیا، پھر وہاں سے 2 مزدوروں کو اور سیمنٹ وغیرہ ساتھ لے کر آیا تھا اور مزدوروں کو دیوار کے کام پر لگا کر میں ذرا دیر کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا تھا، اور اس کے 30 سے 40 منٹ بعد جب واپس آئے مزدوروں کے پاس گئے تو وہ جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ جو مزدوروں کو میں چھوڑ گیا تھا اس میں سے تو ایک مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور دوسرا بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بے ہوش پڑا تھا اور دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹی پڑی تھی۔
میں بہت ڈر گیا کیونکہ بیسمنٹ کے اندر سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت ہی قریب بیٹھ کر ہڈیاں کو چبا رہا، اور میرے تینوں جانور بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے تیسے اس مزدور کو اٹھایا اور بہت ہی مشکل سے اسے گھسیٹتے ہوئے اس کو گھر سے باہر لایا، پر اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں فوراً اس کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال چھوڑ کر آیا۔ اس کے بعد میں نے مولوی صاحب کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں کسی رشتہ دار کی فوتگی میں گئے ہوئے۔ پھر میں وہاں سے واپسی اپنے بھائی کے گھر سے ہو کر یہاں آیا تو پتہ چلا کہ ریاض بھائی بھی گھر پر نہیں ہے۔ تو اب میں دوبارہ آیا ہوں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا بابا آ گئے تھے۔ میں نے فوراً بابا کو بتایا کہ اشرف بھائی ان کا انتظار کر رہے۔ تو بابا سیدھا بیٹھک میں ہی آ گئے اور اشرف بھائی سے سلام لیا۔ پھر بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا، جی اشرف بھائی آپ بتائیں سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی نے وہ سب بتایا بابا کو جو کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا تھا۔ تو بابا نے حیرت سے کہا کہ دوسرا مزدور کا ہے؟ اشرف نے بولا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور جو اسپتال میں ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ ڈاکٹر نے بولا اس کو بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے، اور میں اسی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ پولیس میں رپورٹ کر دوں یا کچھ اور؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کہیں دوسرا مزدور مر نہیں نہ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں ہی پھنس جاؤں گا، کیونکہ اڈے سے میں ہی ان کو لے کر آیا تھا اور وہاں تو مجھے میرے جانور بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم وہاں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں اس دوسرے مزدور کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بیسمنٹ میں ہی بے ہوش پڑا ہو۔ تو اشرف بھائی نے کہا ٹھیک ہے ریاض بھائی چلو جلدی چلو۔ پھر بابا نے محلے سے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس بارے میں بتایا، تو وہ سب بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے، اور ہم تینوں بھائی بھی بابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے تو خود بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ تحریر، دیمی، ولف اور پھر اتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پھر ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور جو اینٹیں پڑی تھی ان پر بہت سا خون لگا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ سب دیکھ کر ڈر گئے اور گھر سے باہر نکل آئے، اور باقی لوگوں نے بڑی ہمت سے بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور لاٹھی، ڈنڈا، پتھر جس کے ہاتھ جو لگا لے کر بیسمنٹ میں اترے۔ میں سب سے پیچھے تھا کیونکہ ماما نے مجھے باہر ہی کھڑا رہنے کو بولا تھا، پر میں پھر بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا کیونکہ لائٹ تو تھی ہی نہیں بیسمنٹ میں، اس وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا رکھی تھی، اس وجہ سے بیسمنٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، اور ہر جگہ مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے، ہر طرف سے خون طاری ہو رہا تھا، اور بیسمنٹ بہت ہی وسیع تر لگ رہا تھا، جبکہ بیسمنٹ صرف 4 مرلے پر مشتمل تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بیسمنٹ بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک گڑھے میں تازہ جانور کی علائشیں ملی تو اشرف بھائی فوراً بولے یہ میری بکری کی علائش ہے، اور بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو بھی آ رہی تھی، اور جگہ جگہ خون کے چینٹے پڑے ہوئے تھے۔ بابا نے اور باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا پر مزدور کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اشرف بھائی بولے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مزدور کا کچھ یہاں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ بابا نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ اس کو ایک گڑھے میں تازہ خون ملا ہے اور وہ بکرے کی آدھی کائی ہوئی لاش ملی ہے۔ تو اشرف بھائی نے کہا یہ تو طے ہے کہ اب میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ اتنے میں ایک آدمی بولا اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی، اور یہ سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ تبھی بابا کے دوست نے بولا کہ یار میرا یہ مشورہ ہے کہ اس جگہ پر روشنی پڑتی رہنی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہے وہ جو یہاں رہتا ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں جلد از جلد لائٹیں لگوا دیں تاکہ وہ چیز یہاں سے نکل جائے، اور بیسمنٹ کی اچھی سے صفائی کروائی جائے، اور پھر یہاں سے دم درود کروا دیا جائے، تو چیزیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ تو بابا نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو کل کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتے ہیں۔ اشرف بھائی نے کہا ریاض بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ ہمارے اولاد
ہاں ہمارے اولاد ہاں نہیں ہے، پر ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بہت خوش ہیں اور ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، بس شام کو نوکری سے آ کر ہم ان جانوروں کو دیکھا کرتے تھے، بس اب یوں سمجھ لے کہ جانور ہماری اولاد کی طرح تھے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور میں نہیں چاہتا کہ جب ہم کوئی اور نقصان اٹھائیں، تو میں آج ہی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بابا نے بولا جی اشرف بھائی آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اس کے بعد اشرف بھائی نے بابا سے اور باقی لوگوں سے بولا بھائیو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ آئے، بس ایک احسان مجھ پہ اور کرتے ہیں، میں آج ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ سامان باندھنے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں، تاکہ میں دن کے اجالے میں یہاں سے سامان اٹھا کر اپنے گھر کے بھائی کے گھر لے کر جاؤں گا، کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلدی ہی بند ہو جائے گا۔ بابا نے بولا جی اشرف بھائی کیوں نہیں، ہم کروا دیتے ہیں، اور پھر اشرف بھائی کا سامان باندھنے میں لگ گئے۔ ہم تینوں بھائی بھی ان کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے، اور تقریباً پونے گھنٹے سب سامان سمیٹ گیا، اور بابا بولے اشرف بھائی اب آپ جا کر ٹرک لے کر آئے، تاکہ ہم سامان ٹرک پر چڑھا بھی دیں گے، اب سب لوگ یہی ہے تو یہ کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی، آپ لوگوں نے میری پہلے ہی اتنی مدد کی ہے، اور میں آپ لوگوں کو اور کوئی تکلف میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدوروں کو بھی لے کر آ جاؤں گا، آپ بس کچھ دیر آرام کر لے۔ تو بابا اور باقی لوگوں نے بولا چھوڑے اشرف بھائی، مزدوروں کو آپ بس ٹرک لے کر آئے، ہم لوڈ کروا دیں گے سامان۔ لیکن اشرف بھائی نے پھر انکار کیا، تو بابا نے کہا اشرف بھائی اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کرے، اور آپ جائیں اور جلدی سے ٹرک لے کر آئیں۔ تو اشرف بھائی بولے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں بس ابھی ٹرک لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر اشرف بھائی ٹرک لینے چلے گئے۔ اس دوران بابا اور ان کے دوست وغیرہ سب صحن میں بیٹھ گئے اور تہہ خانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی بولا ارے ریاض بھائی یہ تہہ خانہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے استعمال بھی نہیں تھا۔ تو بابا بولے ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہی تہہ خانہ کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہمارا سارا توجہ اوپر والی منزلوں کی طرف تھی، اور بہت ہی مشکلوں سے یہ گراؤنڈ فلور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی ہے، اور بس یہی سوچا تھا کہ تہہ خانوں کو سٹور روم کی جگہ استعمال کر لیں گے، اور پرانا سامان وغیرہ اس میں رکھ لیا کریں گے۔ تو بابا کا دوست بولا تو ریاض بھائی آپ کم سے کم تہہ خانے میں بجلی کا کام ہی کرا لیتے، اور کچھ نہیں تو ایک دو بلب یا ٹیوب لائٹ ہی لگوا لیتے۔ بابا نے کہا یار بس اوپر کے پورشن میں ہی سب پیسے لگا دیے تھے، اور سوچا تھا کہ جب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو باقی چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیں گے، بس اسی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہو، کم سے کم تہہ خانے میں لائٹیں ضرور لگوانی چاہیے تھی۔ تو بابا کا دوست بولا چلو چھوڑو ریاض بھائی، اب جو ہوا سو ہوا، لیکن آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف لگانی ہوگی، ورنہ تو یہ جو کچھ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہیں اور نہ زیادہ بڑھ نہ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ گھر کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو ایسے میں لوگ طرح کی باتیں کریں گے آپ اس گھر کے بارے میں، اور یہ گھر صرف ایک کھنڈر کی طرح لگے گا۔ بابا بولے نہیں میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ گھر میرے والد مرحوم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ مل کر بنوایا تھا، اور یہ گھر ایک لحاظ سے میرے والد مرحوم کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اس گھر کی ہر در و دیوار پر میرے والد مرحوم کے ہاتھوں کی اینٹیں لگی ہے، اور میں اپنے والد مرحوم کی نشانی کو ایسے ہی بدنام نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی کچھ مہینوں تک میری فیملی نے بھی ادھر ہی شفٹ ہونا ہے، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچے۔ انشاءاللہ میں کل سے ہی اس تہہ خانے کو مکمل کرنا شروع کرواتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر ایک گاڑی کے آ کر رکنے کی آواز آئی، اور سب نے دیکھا کہ اشرف بھائی آ گئے، اور کچھ سیکنڈ بعد ہی ایک ٹرک آ کر رکنے کی آواز آئی، اور اشرف بھائی اندر آتے ہی تو بابا نے بولا جی اشرف بھائی لوڈنگ شروع کر دیں۔ تو اشرف بھائی بولے جی ریاض بھائی شروع کرتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بابا نے حیرت سے کہا جی اشرف بھائی بولے۔ تو اشرف بھائی نے کہا یہ ٹرک میں اسی اڈے سے لایا ہوں جہاں سے صبح وہ مزدوروں کو لایا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک مزدور بھی وہاں کھڑا ہوا تھا جس کو ہم بیسمنٹ میں ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں نے فوراً اس کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر اس کا حال چال پوچھا۔
اور اس سے صبح والی واقعے کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت گھبرایا گیا اور بہت ڈرا بھی گیا تھا۔ پھر اس نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اور اس کا ساتھی جیسے ہی جس میں صبح اسپتال چھوڑ کر آیا تھا، یہ دونوں جب بیسمنٹ کی دیوار پر سیمنٹ لگانے لگے تو ایک ہی بہت خوفناک اور آواز آئی تہخانے کے اندر سے، جیسے کوئی بھاری آواز میں چیخا ہو۔ اس کے بعد تہخانے کی دیوار ایک سائیڈ سے خود ہی گر پڑی تو وہ دونوں ڈر گئے اور کچھ دیر ویسے ہی کھڑے رہے۔ پھر جب اس کا ساتھی جو اسپتال میں تھا وہ تہخانے میں گری اینٹیں اٹھانے کے لیے بھی پہلی سیڑھی پر اتر ہی رہا تھا کہ ایک خوفناک سی شکل والی عورت بیسمنٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً ہی بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر پڑا اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا اور واپس اڈے پر چلا گیا تھا۔ لیکن اس اڈے پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تو میں نے اسے بولا خدا کا شکر ہے تم بھی صحیح سلامت ہو۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا؟ تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور وہاں سے ٹرک لے کر آیا۔ اشرف کی یہ بات سن کر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو بھی اب سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب۔ اور سب سامان ٹرک پر لوڈ کرنے لگے۔ ہم تینوں بھائی بھی پھر سے سب کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور گھر کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ شخص ٹرک ڈرائیور تھا اور باقی ہم سب لوگ سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ سامان کافی تھا اور بہت سے گتے کے کارٹن تھے جس میں ہم نے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ پھر میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار بابا کے دوست کو پکڑا کر واپس دوسرا اٹھانے جا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹرک ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا گھر کا معائنہ کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بڑھتے ہوئے وہ بالکل ان ٹوٹی ہوئی بیسمنٹ کی دیوار کی اینٹوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر سگریٹ منہ میں لیا آدھا جاگ کر بیسمنٹ کے اندر جھانکنے لگا جیسے وہ تہخانے کا بھی معائنہ کر رہا۔ ابھی میں اسے دیکھ کر واپس باہر کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آواز جیسے کوئی دیوار گری ہو، تو میں اور میرے بھائی اور دوسرے لوگ جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے اور سب نے اسی وقت ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کچھ اینٹوں کے ساتھ بیسمنٹ میں گر گیا اور درد سے چیخ رہا تھا۔ تو فوراً سب لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے اور دیکھا کہ ڈرائیور بری طرح سے زخمی تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، اور بابا اور باقی لوگوں نے اس کو تہخانے سے باہر نکالا اور اسے ایک جگہ پر بٹھایا، اس کو پانی پلایا اور اشرف بھائی نے فوراً ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ کے دبائے رکھا، اور 1 منٹ کے بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے، جس نے اسے اچانک ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا تھا جس سے وہ نیچے گر پڑا۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بابا بولے اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائے اور اس کے سر پر باندھ دے تاکہ اس کا خون اور نہ نکل سکے۔ تو اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اچانک ایک آدمی جو کہ عین تہخانے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ بھاگ کر سب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ تو اسے دیکھ کر بابا بولے اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ سیکنڈ چپ رہتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر بابا بولے ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ بابا نے کہا کیوں کیا ہوا ہے اور تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس آدمی نے کہا جب اشرف بھائی کو کپڑے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہخانے کی طرف دیکھا تو کوئی سیڑھیوں پر تھا اور سیڑھیوں پر گرا ڈرائیور کا خون چاٹ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے آپ کی سائڈ پر آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بابا اور 2-3 لوگوں نے جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو نیچے سیڑھیوں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر بابا نے کہا یار چلو جلدی سے سامان اٹھاؤ، بس اب ہم سب چلے جائیں گے یہاں سے۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا بھائی اگر آپ کہے تو آپ کو واپس اڈے پر چھوڑا ہے، آپ کو اسپتال چھوڑا ہے؟ ڈرائیور نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلد سے جلد سامان لوڈ کر لے، پھر یہاں سے جانے کے بعد میں اسپتال چلا جاؤں گا اور بس آپ مجھے ٹرک پر سوار کرا دینا، باقی میں چلا تو لوں گا ٹرک، آپ لوگ میری فکر مت کرو۔ لیکن
جلد از جلد سامان لوڈ کر لو۔ اس کے بعد سب نے جلدی سامان لوڈ کیا۔ بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کر دیا اور بابا نے گھر کو تالا لگا دیا۔ پھر میں، بابا اور بھائی اور باقی سب لوگ جو بابا کے دوست آواز چلنے لگے تو بابا نے ایک بار پھر اس ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ استاد جی آپ چلا تو لیں گے نا ٹرک؟ تو وہ ڈرائیور ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں چلا سکتا ہوں۔ چوٹ سر پر لگی، اللہ کا شکر ہے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی فریکچر نہیں آیا، ورنہ مشکل ہو جاتی ہے۔ سب کچھ رگڑیں لگی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر جلن ہو رہی ہے، پر کوئی بات نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد بیچارہ زخمی ڈرائیور بھی بہت ہی ہمت کر کے اشرف بھائی کا سامان لے کر چلا گیا اور ہم سب اپنے پرانے گھر کی طرف جاتے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بابا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چلتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ استخانے کے بارے میں کوئی کچھ مشورہ دے رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنے میں بابا کے ایک دوست رحمان انکل نے بابا کو بتایا کہ عالم حبیب صاحب ہے، وہ ایسی چیزوں کو آسانی سے بگا سکتے ہیں۔ تو بابا نے حیرت سے رحمان انکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو پھر جلدی بتا وہ عالم حبیب صاحب مجھے کہاں ملیں گے؟ پھر رحمان انکل نے بابا کو عالم صاحب کے مدرسے اور رہائش کے بارے میں بتایا تو بابا نے کہا وہ مدرسہ تو میرے دوست اجاز کے گھر کے قریب ہی لگتا ہے، میں جلد سے جلد عالم صاحب سے ملوں گا۔ پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو بولا یہاں جو کچھ بھی ہوا گھر جا کر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اور خاص طور پر اپنی امی سے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس گھر کے بارے میں بہت پریشان ہے، اور اگر ایسے میں ان کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کبھی اس گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ اور تم سب کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ہمیں اس گھر میں ہی آ کر رہنا ہے، اور وہ جو بھی شیطانی چیزیں استخانے میں بس گئی اس کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگانا ہوگا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے۔ وہ گھر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم ان شیطانی چیزوں کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ میں آج یہ عالم حبیب صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے بابا بہت ہی جلالی لگ رہے تھے، تو میرا بڑا بھائی بولا جی بابا جی انشاءاللہ، اور آپ امی کی فکر مت کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے جب تک سب ٹھیک نہ ہو جائے۔ بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ تو ہم دونوں بھائیوں نے کبھی کہا ہاں بھائی آپ بے فکر رہے، ہم بھی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور انشاءاللہ بابا ضرور کامیاب ہوں گے۔ پھر ہم سب اپنے پرانے گھر پہنچے اور بابا نے قاسم بھائی کو بولا تم اپنے بھائیوں کو لے کر اندر جاؤ، اور میں اور عادل بھائی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ عادل بھائی ہمارے ہمسائے بھی تھے اور بچپن سے بابا کے دوست بھی تھے، اور اس معاملے میں بابا کے ساتھ بیسمنٹ میں بھی گئے تھے۔ جب صبح اشرف بھائی ہم سب کو لے کر ہمارے نئے گھر گئے، پھر بابا اور عادل بھائی عالم صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے اور ہم تینوں بھائی اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں رہ گئے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور تمہارے بابا کہاں ہے؟ بھائی نے بولا امی ہم لوگ اشرف بھائی کا سامان اور ٹور رہے تھے تو اس وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ امی بولی اشرف بھائی کے مکان خالی کر دیا ہے؟ بھائی نے کہا جی امی ان کے اپنے مکان کا بندوبست ہو گیا تھا نا، اس وجہ سے وہ چلے گئے، اور بابا عادل بھائی کو ساتھ لے کر ڈیلر کے پاس گئے، کیونکہ بابا نے بولا تھا مجھے ڈیلر سے کچھ کام ہے تو میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ اس طرح بھائی نے امی سے اشرف بھائی کے مکان چھوڑنے کی وجہ چھپا لی اور بابا کہاں گئے ہیں یہ بھی چھپا لیا۔ پھر امی بولی اچھا ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، چلو جب تمہارے بابا آئے تو ان کو بتا دینا کہ ان کے دفتر سے کوئی آدمی ان سے ملنے آیا تھا۔ بھائی نے بولا جی امی میں بتا دوں گا، اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ پھر شام کو جب بابا واپس آئے تو امی نے بابا سے کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا؟ بابا نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ امی نے کہا قاسم نے بتایا کہ اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیا ہے۔ بابا نے کہا ہاں وہ لوگ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بور ہونے لگ گئے تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی گھر خالی کر دیا۔ امی بولی چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی وہ بیچارے اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے اور آس پاس اتنے گھر وغیرہ جو نہیں بنے ہیں نا، بور تو ہونا ہی تھا۔ بابا نے کہا ہاں اسی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ پھر بابا نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلے گئی تو بھائی نے بابا سے پوچھا جی بابا کیا بنا، عالم صاحب سے بات ہوئی؟
آپ کی؟ تو بابا نے بتا دیا. ہاں میں نے عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا اس گھر کے بارے میں اور وہ تہخانے کے بارے میں بھی بتا دیا. عالم صاحب نے بولا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کل ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو وہی ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے. واقعی میں عالم صاحب کوئی پہنچی ہوئی ہستی لگ رہے تھے. بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بابا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، پر اپنی امی کو کچھ نہ بتانا. بھائی بولا آپ بے فکر رہے، آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا. بابا نے کہا کہ میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں. بھائی بولا جی ٹھیک ہے بابا. اگلے روز بابا کان سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی کی. پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے. تو امی نے حیرت سے پوچھا خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہم نئے گھر پر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں. امی نے کہا ٹھیک ہے، پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا. بابا نے کہا تم فکر مت کرو، تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں اور ہم جلد ہی کام مکمل کروا کر آ جائیں گے. امی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، آمین. اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کی آواز نکل پڑے. بابا نے کہا پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے اور اس کو ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان لینا ہے، اس کے بعد ہم نئے گھر جائیں گے. بھائی بولا بابا عالم صاحب کو ساتھ نہیں لے کر جانا. بابا نے کہا ہاں لے کر جانا ہے، پر پہلے ہمیں الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینا ہے اور پھر ہم عالم صاحب کے مدرسے جائیں گے تاکہ عالم صاحب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. بھائی نے کہا ٹھیک ہے بابا. پھر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا اور ناصر نے اپنا ایک شاگرد بھی ساتھ لے لیا اور انہی کے ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تارے بلب وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا تم لوگ الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آتا ہوں. بابا کی یہ بات سن کر ہم تینوں بھائی الیکٹریشین اور اس کے شاگرد کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا کی بھی موٹر سائیکل ساتھ میں آ گئی اور بابا کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ عالم صاحب تھے. ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے بابا سے پوچھا کہ یہ پانچو آپ کے بیٹے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں عالم صاحب، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں. بابا نے ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور یہ الیکٹریشین اور اس کے شاگرد ہیں، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہے. تو عالم صاحب بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے اور جب ہم نئے گھر پہنچے چند قدم کے فاصلے پر تھے تو دیکھا کہ بابا کے دو عادل بھائی وہاں پہلے سے ہی موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ہاتھوں میں جھاڑو وغیرہ لے کر کھڑے تھے. میں نے فوراً بولا بابا وہ دیکھے عادل بھائی. تو بابا نے کہا ہاں میں نے عادل بھائی کو پہلے ہی ادھر بھیج دیا تھا کیونکہ عادل صفائی والوں کو لے کر آیا. پھر بابا نے پہنچتے ہی پہلے عادل بھائی کو سلام کیا، پھر باقی لوگوں نے بھی عادل بھائی سے سلام کیا. اس کے بعد بابا نے عادل بھائی سے پوچھا کیا ہوا، صفائی شروع نہیں ہوئی ابھی تک؟ میں نے آپ کو چابی تو دی تھی نا گھر کی. عادل بھائی نے افسوسناک منہ بنا کر کہا ریاض بھائی میں نے کچھ دیر پہلے ہی بیسمنٹ کا کام شروع کروا دیا تھا. سب سے پہلے ہم نے سیمنٹ بجری سے تہخانے میں پڑے گھڑے وغیرہ بھر دیے، پر جب یہ لوگ تہخانے کی صفائی کر رہے تھے تو اس وقت میں گراؤنڈ فلور پر پانی لینے آیا تھا کہ اچانک تہخانے سے خوفناک چیخ کی آواز آئی اور ان کا ایک بندہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا. تو فوراً عالم صاحب نے پوچھا کیسی حرکتیں؟ عادل بھائی نے بولا کہ اس بندے نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا تھا اور اپنا سر خود ہی پھاڑ دیا، پھر عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا اور اس نے ان سب پر بھی ڈنڈے سے حملہ کرنا چاہا، پر ان سب نے اس کو بہت ہی مشکل سے پکڑا اور اوپر لے آئے. اور حیرت کی بات یہ ہے وہ جیسے ہی اوپر آیا تو اس طرح ہو گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا تھا. تو عالم صاحب نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ عادل بھائی نے کہا اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا تو وہ اس کو یہاں سے لے کر کہیں چلا گیا ہے، شاید اس کی مرہم پٹی کروانے گیا ہے کیونکہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر آ جائے گا، لیکن اس واقعے کے بعد یہ باقی لوگ اندر نہیں جانا چاہتے. تو عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور بولے چلے ریاض صاحب اندر چلتے. بابا نے اندر جاتے ہوئے سب کو بولا آ جائے سب اندر آ جائے. یہ سنتے ہی سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے.
پھر عالم صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی بابا سے پوچھا کہ وہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہے کیا وہی تہ خانہ ہے؟ بابا بولے جی جی حضرت وہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے میں اکیلے ہی نیچے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اگر کہوں گا تو ہی باقی لوگ نیچے آئیں گے، لیکن ابھی میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ سنتے ہی بابا نے وہاں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اب کوئی بھی بنا عالم صاحب کے اجازت کے بغیر بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ تو سب نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ پھر عالم صاحب منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں اترے اور باقی لوگ بیسمنٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ عالم صاحب دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں دور چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ہولناک طریقے سے رو رہا ہو، اور پھر بھیانک چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اور پھر اتنے میں عالم صاحب تیزی سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے، اور جب عالم صاحب بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ عالم صاحب بہت ہی بری طرح زخمی تھے۔ ان کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور جہاں سے کپڑے پٹے تھے اسی جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے فوراً اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، اور عالم صاحب اوپر آ گئے۔ پھر بابا نے فوراً پوچھا حضرت آپ ٹھیک ہے؟ عالم صاحب نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو بابا بولے پھر حضرت تو آپ بری طرح سے زخمی ہے؟ عالم صاحب بولے ہاں، نیچے 3 شیطانی چیزیں اور وہ بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، وہ ایک ایک کر کے باہر جانے لگے۔ تو عالم صاحب نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا رک جائے، آپ لوگ کیوں ڈر رہے؟ میں نے کہا تھا وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکت ہے بے شک۔ اور میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہی میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم حاصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے لیکن حضرت آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں، اور ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم صاحب زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکرا کر بولے اے اللہ کے بندو، صرف اتنا یقین رکھو، انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دینا اور روح کو نکالنا صرف اللہ کا ہی کام ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میرا اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا بابا سے بس کسی بڑے سے ٹب یا بالٹی میں پانی بھر دے اور میرے پاس لائے۔ بابا نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر ایک بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا اب ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کے لاؤ۔ بابا جلد ہی ایک بوتل کو گنگال کر اس میں پانی بھرا اور عالم صاحب کو دے دیا۔ پھر عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت کے بعد منہ میں کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والی پانی کے اندر پھونک مار دی، اور بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر باری باری ہم سب لوگوں پر چھڑکا، اور ساتھ ساتھ کچھ منہ میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والی پانی بالٹی والے پانی میں ہی ڈال دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا دائنا ہاتھ ڈال کر مٹی میں کچھ پانی لیا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا، اور جہاں جہاں زخم تھے وہاں بھی ہاتھ کی مدد سے وہاں پانی لگا لیا، اور کہا چلو دوستو اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا ریاض صاحب آپ یہ بالٹی اٹھا لے اور میرے ساتھ نیچے چلے۔ یہ سنتے ہی بابا نے ایک بار ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف جانے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے فوراً میرے بڑے بھائی نے آواز دی بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سنتے ہی میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے جانے لگا، تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم سب نیچے اترنے لگے۔ ہم سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے۔ پھر ہم لوگ ابھی بھی ڈر رہے تھے، لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا کہ کسی کو بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا آپ یہ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دائیں کونے پر چھڑکے۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا پانی دائیں سائڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکے۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا اب بائیں طرف سے
جو کونا ہے ادھر جا کر چڑھ کے، اور بابا نے پھر ایک بار پھر ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی خانے میں، اور ہر طرف ہلکا ہلکا سا دعا نظر آ رہا تھا، اور عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے جا رہے تھے۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف صاف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا، اب میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ شانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں، اور اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گے۔ پر میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ باہر بھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں، اور نہ ہی وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہے جہاں جہاں ہم پانی چڑھ چکے ہیں۔ اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم حاصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، اب تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں کوئی شیطانی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر عالم صاحب نے بابا سے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلد سے جلد پانی چھڑک دینا ہے کونے میں، پھر چاہے کوئی آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہ پکڑ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی تو سمجھ لینا وہ اب چیزیں بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہے، اور اب وہ آپ کو چھوڑ رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھتے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اسے بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے، اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئی ویسے ہی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے، اور پاؤں کے نیچے نہیں تھے، پاؤں کے پنجے نہیں تھے، لیکن پنجوں کی اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس منحوس نے ہم سب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھی، پوری آنکھیں سفید تھی، پر اس نے پھر سے ایک خوفناک چیخ نکالی۔ تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تم سب لوگوں کو، بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بھی بولے، حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی لے کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا کہ وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھتی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں چھڑک دیا، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اور ایک عجیب قسم کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، جیسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہو، کیونکہ وہ آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی کہ جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے، اور ایک عجیب سا دعا سا بنا اور ختم ہو گیا۔ پھر سب کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا، چلو اب جلدی یہاں سے صفائی کراؤ۔ ہاں، ہم سب صفائی کرنے لگے، اور عالم صاحب نے ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا، اور تہہ خانہ بالکل صاف ہو گیا، اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا کر چل دیے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پھر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے، اور پھر عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم سب لوگ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بابا سے بولا کہ 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا، اور 40 دن تک اس میں ایک بار ادھر نماز لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے بولا، جی حضرت، میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ عالم صاحب بولے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کوئی اور شیطانی چیزیں کبھی یہاں نہیں آئیں گی۔ پر اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس گئے، اور پھر بابا نے امی کو سب کچھ بتا دیا، تو امی حیران رہ گئی۔ پھر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب روز اپنے اس نئے گھر میں آنے جانے لگ گئے، اور بابا روز تہہ خانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کچھ مہینوں بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی، اور ہمارے سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 مہینے بعد ہم سب ادھر پکے شفٹ ہو گئے، اور پھر ہم نے فوراً قاسم بھائی کی شادی کرا دی، اور پھر 1 سال بعد قاسم بھائی کے گھر بیٹا
ہوا اور کچھ سال بعد عاصم بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور قاسم بھائی اور عاصم بھائی کے گھر اللہ نے پیاری پیاری سی اولادیں بھی دی۔ پھر اس وقت واقعے کے کافی سال بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ میری شادی ایک سال بعد اللہ نے مجھے بہت ہی پیارا سا بیٹا عطا کیا، اور پھر اس کے بعد 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں خود بھی ایک بابا ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں، اور اس تہخانے کو ہم نے اپنا سٹور روم بنایا ہوا تھا، اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے بچے اکثر تہخانے کو چھپنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن ہم جلد ہی ان کو واپس بلا لیتے تھے، کیونکہ برائی جلدی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر دینا۔ دوستوں میں آپ کے لیے بہت محنت کرتا ہوں، کیونکہ جب یہ ریکارڈنگ کرتا ہوں تو اکثر 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایک بھی لائن غلط ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ شروع سے بولنی پڑتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت لائک اور سبسکرائب کر لینا۔ تھینک یو گائز۔